السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے غریب لکڑہارا اور جادوئی برتن۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ بہت عرصے پہلے ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا جس کا نام محمد تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ہر روز وہ قریبی جنگل سے لکڑیاں کاٹتا، پڑوسیوں کو بیچتا اور اس سے ملنے والی کمائی سے اپنی بیوی اور بچوں کی ضروریات پوری کرتا۔ کبھی وہ اپنے تینوں بیٹوں کو ساتھ لے جاتا تو کبھی چھوٹی بیٹیوں کو راستے میں ساتھ چلنے دیتا۔ بچے بڑے اشتیاق سے لکڑیاں کاٹنے کا انتظار کرتے اور والد انہیں وعدہ دیتا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ہر ایک کو اپنا کلہاڑا ملے گا۔ بیٹیوں کو چھوٹی سی کینچی دے کر وہ کہتا کہ وہ صرف نرم ٹہنیاں کاٹیں تاکہ انہیں چوٹ نہ لگے۔ دن بہت خوشی سے گزر رہے تھے۔ آخر کار ہر بیٹے کو اپنا چھوٹا کلہاڑا ملا اور بیٹیوں کو چھوٹی کینچی ملی۔ وہ بہت فخر محسوس کرتے جب اپنی ماں کے لیے لکڑیاں لاتے، لیکن ایک دن والد نے انہیں ساتھ آنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ جنگل کے گہرے حصے میں دور تک جانا چاہتا تھا۔ بچوں نے اصرار کیا لیکن والد نے کہا، آج نہیں، تم تھک جاؤ گے، ماں کی مدد کرو۔ بچے فرما بردار تھے اس لیے رک گئے۔ شام ہوئی، اندھیرا چھا گیا لیکن محمد واپس نہیں آیا۔ بیوی بار بار دروازے پر آتی، راستے تک دیکھتی لیکن کوئی نظر نہ آتا۔ آخر کار وہ بے چینی سے سو گئی۔ دراصل محمد جنگل میں ایک درخت کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اور بھی ہے۔ اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ 4 خوبصورت پریاں ہوا میں گھوم رہی ہیں۔ وہ بہت حیران رہ گیا۔ اس کا کلہاڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پریوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ محمد نے کہا، میں ایک غریب لکڑہارا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے روزی کمانے کے لیے آیا ہوں۔ پریوں نے کہا، یہ تو بہت محنت ہے، ہمارے ساتھ رہو تو ہم تمہارے گھر والوں کا خیال رکھیں گے۔ محمد کو اپنی بیوی بچوں سے پیار تھا لیکن پریوں کی باتوں میں وہ کھو گیا۔ آخر کار اس نے ہاں کر دی لیکن شرط رکھی کہ اس کے گھر والے محفوظ رہیں۔ پریوں نے کہا، فکر نہ کرو، ہم جادو سے ان کی تمام خواہشیں پوری کریں گے، پہلے تم کچھ کھاؤ پھر ہمارے لیے کام کرو۔ محمد نے خوشی سے ہاں کر دی۔ پریوں نے اسے ایک جھونپڑی صاف کرنے کا حکم دیا۔ وہ کام کرنے لگا لیکن کھانے کے لیے صرف ایک بڑا سا جادوئی برتن نظر آیا۔ محمد نے کھانے کی جگہ پوچھی تو تمام پریاں زور زور سے ہنسنے لگیں۔ ان کی ہنسی گھنٹیوں کی طرح سریلی تھی جس نے محمد کو اور بھی حیران کر دیا۔ جب پریوں نے دیکھا کہ محمد ان کی ہنسی سے پریشان ہے تو وہ اور زیادہ زور زور سے ہنسنے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر گھومنے لگی جیسے ہوا میں رقص کر رہی ہوں۔ محمد جو پہلے ہی تھکا ہوا اور بھوکا تھا افسردہ ہو گیا۔ اسے اپنے گھر والوں کی یاد ستانے لگی۔ وہ اپنا کلہاڑا اٹھانے کے لیے جھکا اور واپس جانے ہی والا تھا کہ اچانک پریوں نے ہنسنا بند کر دیا اور اسے روک لیا۔ رکو، ان میں سے ایک نے کہا، کھانے پینے کی فکر مت کرو، یہ دیکھو، یہ بڑا سا برتن ہمارا سب کچھ ہے، ہم جو چاہیں اس میں ہاتھ ڈالتے ہی منگوا سکتے ہیں، بس خواہش کرنی ہوتی ہے۔ محمد کو یقین نہیں آیا۔ اس نے فوراً برتن میں ہاتھ ڈالا اور اپنی پسندیدہ چیزوں کی خواہش کی، چاول، کڑھی، دودھ، دال، پھل اور سبزیاں۔ فوراً ہی اس کے سامنے لذیذ کھانا نمودار ہو گیا۔ پریوں نے بھی اپنی اپنی من پسند چیزیں منگوائیں جن میں سے کچھ تو محمد نے کبھی دیکھی بھی نہ تھیں۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے جیسے کوئی خواب ہو۔ شروع میں تو محمد نے سوچا کہ اس نے زندگی میں ایسی خوشی کبھی محسوس نہیں کی، لیکن پھر سے اپنے بیوی اور بچوں کی یاد ستانے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے اور یہ مزیدار کھانا کھاتے۔ وہ اپنے کام کو بھی یاد کرنے لگا۔ اب جب کہ کھانا خود بخود مل جاتا، لکڑیاں کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کئی بار اس نے سوچا کہ پریوں کے جانے پر چپکے سے گھر چلا جائے، لیکن جب وہ جادوئی برتن کو دیکھتا تو اس کا دل یہاں کو چھوڑنے کو نہیں کرتا۔ رات کو وہ اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں سوچ سوچ کر نیند سے محروم ہو جاتا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی زور زور سے رو رہی ہے، چھوٹا بچہ اس کی گود میں ہے جبکہ 3 بچے اداس کھڑے ہیں۔
صبح اٹھتے ہی محمد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گھر واپس جائے گا، لیکن جب اس نے چاندنی میں پریوں کو ناچتے دیکھا تو پھر سے اس کا ارادہ ڈگمگا گیا۔ اگلے دن پریوں نے اس کا اداس چہرہ دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں اداس نہیں دیکھنا چاہتی، اگر تم یہاں خوش نہیں ہو تو بہتر ہے گھر چلے جاؤ۔ محمد نے ڈرتے ڈرتے اپنا خواب سنایا اور بتایا کہ وہ پریشان ہے کہ اس کے گھر والے بھوکے تو نہیں مر رہے۔ پریوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، ہم نے تمہاری بیوی کو خواب میں دیکھا ہے، وہ ٹھیک ہیں، وہ تمہاری خوشی کی خبر سن کر اپنی پریشانیاں بھول جائیں گے۔ اگرچہ محمد کو پریوں کی ہمدردی اچھی لگی، لیکن وہ بھی پریشان رہتا، کیونکہ اس کی بیوی گھر پر یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ بچوں کو کھانا کیسے کھلائے۔ اگر اس کے بیٹے بہادر نہ ہوتے تو شاید وہ گزارا نہ کر پاتے۔ جب لڑکوں کے والد واپس نہ آئے اور ان کی تمام تلاشیں ناکام ہو گئیں تو دونوں بھائیوں نے اپنی ماں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ درخت تو کاٹ نہیں سکتے تھے، لیکن درختوں پر چڑھ کر چھوٹی چھوٹی شاخیں ضرور کاٹ لیتے۔ یوں وہ لکڑی کا گڑھ بنا کر پڑوسیوں کو بیچنے لگے۔ پڑوسی ان کی ہمت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ نہ صرف لکڑی کے اچھے دام دیتے بلکہ اکثر دودھ، چاول اور دیگر چھوٹی موٹی چیزیں بھی دے دیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ لڑکے اپنے باپ کے بغیر زندگی کے عادی ہو گئے اور چھوٹی بہنوں تو تقریباً انہیں بھول ہی گئی تھی۔ ادھر جنگل کے اندر محمد ایک ماہ سے پریوں کے ساتھ تھا۔ روز بروز زیادہ خود غرض ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے دوبارہ خواب دیکھا، اس کی بیوی اور بچے گھر پر خوشی خوشی کھانا کھا رہے ہیں، گویا انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں حسد کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے پریوں سے کہا، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، یہاں کا وقت اچھا گزرا لیکن میں اپنے گھر والوں سے دور رہ کر تنگ آ چکا ہوں۔ پریوں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے بھانپ لیا۔ وہ نرم دل تھی، اس لیے انہوں نے اسے اجازت دے دی، لیکن اس سے پہلے اسے انعام دینا چاہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم تمہیں جو چاہو دے سکتی ہیں، اپنی خواہش بتاؤ۔ محمد نے فوراً کہا، مجھے وہ جادوئی برتن چاہیے۔ پریوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اپنا قیمتی برتن کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، اسے خفیہ خزانے کے کمرے میں لے گئیں جو قیمتی پتھر اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اسے ڈرایا کہ برتن نازک ہے، گر کر فوراً ٹوٹ سکتا ہے، اور سمجھایا کہ جواہرات بیچ کر وہ کچھ بھی خرید سکتا ہے، لیکن محمد اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخرکار پریوں نے مایوس ہو کر کہا، لے لو یہ برتن، لیکن ہمارے سامنے پھر کبھی نہ آنا۔ محمد نے احتیاط سے برتن اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑا، دل میں خوف کہ کہیں راستے میں یہ ٹوٹ نہ جائے۔ محمد نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہ کی کہ جادوئی برتن چھین لینے سے پریوں پر کیا گزرے گی، بیچاری بھوکی مرنے پر مجبور ہوں گی یا خود کھانا ڈھونڈنے پر۔ جب وہ چلا گیا تو پریاں آنسو بہاتی رہ گئیں۔ ایک نے کہا، کم از کم کچھ دن کا کھانا تو لے جانے دیتا۔ دوسری بولی، وہ اتنا خود غرض تھا کہ ہمارے بارے میں سوچا تک نہیں، چلو اسے بھول کر پھل تلاش کرتے ہیں۔ جب محمد گھر پہنچا تو اس کے گھر والے حیران رہ گئے۔ اس نے برتن کو ایک کھوکھلے درخت میں چھپا رکھا تھا۔ بیوی سے جھوٹ بولا کہ وہ جنگل میں کھو گیا تھا، مگر پریوں کا ذکر تک نہ کیا۔ جب بیوی نے کھانے کے بارے میں پوچھا تو اس نے پھلوں کی جھوٹی کہانی گڑھ لی۔ اب محمد لکڑیاں کاٹنے نہیں جاتا، بچوں نے بھی کام چھوڑ دیا۔ روزانہ عجیب و غریب کھانے آتے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیسے۔ بیوی نے کئی بار پوچھا مگر محمد نے راز نہ بتایا۔ آخرکار اس نے دھمکی دے دی کہ اگر راز نہ بتایا تو وہ بچیوں کو لے کر چلی جائے گی۔ پڑوسیوں نے دیکھا کہ خاندان کے پاس اب ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ محمد اکثر دوستوں کی دعوت دیتا اور ان کے سامنے شیخی بگاڑتا۔ ایک دن اس نے بڑی دعوت دی جہاں ہر طرح کے نایاب کھانے پیش کیے۔ مہمانوں نے اس پر چوری کا الزام لگایا۔ غصے میں آ کر محمد نے کہا، چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کی بیوی نے پیچھے سے سن لیا۔ محمد کی بیوی خوش تھی کیونکہ اسے لگا آخرکار راز کھل جائے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ کھانا کہاں سے آتا ہے، لیکن ساتھ اسے ڈر بھی تھا
کہ کہیں کوئی برا واقعہ نہ ہو جائے۔ بچے بھی بہت پرجوش تھے، سب کے سب والد کے پیچھے جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب وہ جگہ کے قریب پہنچا تو محمد کو احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی بے وقوفی کر رہا ہے۔ اس نے اچانک رک کر سب سے کہا، میں آگے نہیں جاؤں گا جب تک تم سب واپس نہیں چلے جاتے۔ بیوی نے منت کی کہ کم از کم اسے ساتھ جانے دیا جائے۔ بچوں نے ضد کی کہ وہ واپس نہیں جائیں گے، مگر محمد نے کسی کی نہ سنی۔ سب کو واپس لوٹنا پڑا۔ محمد نے اس وقت تک انہیں دیکھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ جب محمد کو یقین ہو گیا کہ کوئی بھی اس جگہ کو نہیں دیکھ سکتا جہاں اس نے برتن چھپایا تھا، تو اس نے احتیاط سے برتن نکالا اور گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے ہی سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اتنا کہ برتن کی گر کر ٹوٹنے کا خطرہ ہو گیا، مگر محمد کسی طرح برتن بچاتا ہوا کمرے میں پہنچ گیا۔ پھر اس نے برتن سے چیزیں نکالنا شروع کی اور زمین پر پھینکتے ہوئے چلایا، کیا میں چور ہوں؟ کون ہے جو مجھے چور کہنے کی جرت کرتا ہے؟ پھر اس نے برتن اٹھایا اور اسے کندھے پر رکھ کر پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔ بیوی نے چلایا، ہوشیار برتن گر جائے گا، مگر وہ نہ سنتا تھا۔ اچانک اسے چکر آیا اور وہ گر پڑا۔ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور چکنا چور ہو گیا۔ سب نے جو دیکھا، ایک ہی چیخ نکلی۔ محمد کا دل خود بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کی اپنی کرنی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ شیخی اور غرور کے جذبے پر قابو پا لیتا تو آج بھی اس کا خزانہ محفوظ ہوتا۔ بیوی، بچے اور دوست سب اسے غم اور غصے سے دیکھتے رہے۔ ایک ایک کر کے دوست چلے گئے، محمد کو اپنے خاندان کے ساتھ تنہا چھوڑ کر۔ یہ واقعہ محمد اور اس کے خاندان کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ وہ کبھی اس جادوئی برتن کو بھول نہ سکے۔ بچے بار بار جنگل گھومتے، شاید انہیں بھی کوئی ایسی دلچسپ چیز مل جائے، مگر وہ نہ پریاں ملیں، نہ ہی کوئی جادوئی برتن۔ محمد آہستہ آہستہ اپنی پرانی زندگی میں لوٹ آیا، مگر اس نے ایک سبق ضرور سیکھا، کبھی اپنی بیوی سے راز نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ اگر اس نے پہلے دن ہی بیوی کو برتن کے بارے میں بتا دیا ہوتا تو وہ مل کر اس قیمتی خزانے کو بچا لیتے۔